لاہور میں فضائی آلودگی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 1165 تک جا پہنچی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ ڈی ایچ اے 1696، امریکی کاؤنسلیٹ میں شرح 1643 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ 1165 اور جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 782 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرقی ہواؤں کا دباؤ آئندہ 12 گھنٹوں میں آلودگی کی شرح میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ عوام الناس بغیر ضرورت باہر جانے سے اجتناب کریں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری ماسک کا استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو لاہور میں فضائی آلودگی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 1165 تک جا پہنچی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ ڈی ایچ اے 1696، امریکی کاؤنسلیٹ میں شرح 1643 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ 1165، جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 782 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرقی ہواؤں کا دباؤ بھی ہے اور آئندہ 12 گھنٹوں میں آلودگی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا، یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے ماہرین کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ عوام الناس بغیر ضرورت باہر جانے سے اجتناب کریں اور لازمی ماسک کا استعمال کریں۔ لاہور میں فضائی آلودگی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اسموگ کی صورتحال ہے جو کہ مزید بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ فضائی آلودگی کی اس وقت جو مجموعی شرح ہے وہ 1000 کو کراس کر چکی ہے اور 1165 تک جا پہنچی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ ڈی ایچ اے 1696، امریکی کاؤنسلیٹ میں شرح 1643 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ 1165، جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 782 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرقی ہواؤں کا دباؤ بھی ہے اور آئندہ 12 گھنٹوں میں آلودگی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ عوام الناس بغیر ضرورت باہر جانے سے اجتناب کریں، شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور دیگر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ تو لاہور میں فضائی آلودگی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ اسموگ کی صورتحال ہے جو کہ اس وقت شہر میں کشیدہ ہے۔ شہریوں کا سانس لینا محال ہو چکا ہے اور گرین لاک ڈاؤن بھی شہر میں اس وقت لگایا گیا ہے، جبکہ ماہرین کا یہ مشورہ ہے شہریوں کے لیے کہ بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر نکلیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ 1000 کو بھی جو AQI انڈیکس ہے وہ کراس کر چکا ہے اور ڈی ایچ اے کی اگر بات کی جائے 1669 تک یہاں پر AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی کاؤنسلیٹ میں شرح 1643 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ 1165، جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 782 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرقی ہواؤں کا دباؤ بھی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹوں میں آلودگی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ بارش کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تب ہی اسموگ کی صورتحال میں بہتری آ پائے گی۔ عوام الناس بغیر ضرورت باہر جانے سے اجتناب کریں، ماہرین کا یہ کہنا ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی کومل۔ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو موسمی صورتحال تو بہت ہی زیادہ کشیدہ ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو ایک تو ایسی مجموعی شرح 1165 کی بلندیاں چھو رہی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ اس کے لحاظ سے دنیا بھر میں پاکستان ہمراہ لاہور پہلے نمبر پر آلودہ ترین قرار دیا گیا ہے۔ گرد و غبار کے بادلوں نے باغوں کے شہر کی کایا ہی پلٹ دی ہے۔ لاہور کی ان دنوں میں جو ہے وہ فضا خوشگوار ہوتی ہے، اس قدر اسموگ کی صورتحال سے نپٹنا نہیں پڑتا، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے اسموگ کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بر وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں، باوجود ہر سال جو ہے وہ لاہور میں اسموگ کی صورتحال بہت خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لاہوریوں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے تو فیز اے ڈی ایچ میں 1696، یو ایس کونسلیٹ میں 1643، عسکری 10 میں 1232، سید مراتب علی روڈ میں 1165، جبکہ جوہر ٹاؤن کے اطراف ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 782 ریکارڈ کی گئی ہے اور ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مشرقی ہواؤں کے باعث آئندہ 4 گھنٹوں میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق لاہور کا AQI مزید اضافے کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسموگ کی صورتحال جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے تو مزید دوپہر 12 بجے تک بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے
اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے باسی جو ہیں وہ اپنی احتیاط کریں۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کی جانب سے مختلف اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، گرین لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے، لیکن باوجود گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چمکی رکشہ بھی چل رہا ہے، لوڈر رکشہ بھی چل رہا ہے، ایون وہاں پر جو ہے وہ مٹی والی جو ٹرالیاں ہوتی ہیں وہ بھی بنا کور کیے ہوئے ان جگہوں سے گزر رہی ہیں۔ تو یہ گرین لاک ڈاؤن کیا صرف دعووں اور وعدوں تک ہی ہے؟ کیا اس پر عملی کارروائی نہیں ہو رہی؟ اس پر محکمہ ماحولیات کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے مختلف ایسے عوامل کے حوالے سے جو کہ لاہور کی فضائی آلودگی کو متاثر کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی بھی بہت سی جگہوں پر صبح اوقات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے لیے جھاڑو دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے بھی، LWMC کی جانب سے بھی مختلف گرین بیلٹس کو بھی صاف کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود کہ ایسی جگہ جہاں پر مٹی دھول بہت زیادہ ہو وہاں پر پانی کے چھڑکاؤ کو پہلے یقینی بنایا جائے اور اس کے بعد وہاں پر صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنائے، لیکن باوجود اس سے وہاں پر کوئی پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی نہیں بنایا جاتا، جس کی وجہ سے دھول مٹی جو ہے وہ فضا کی زینت بن رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاہور کی فضائی آلودگی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ اور انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہی بتایا جاتا ہے کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، گرین لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، ایون ہر جگہ پر چیک اینڈ بیلنس بھی کیا جا رہا ہے، اینٹوں کے بھٹے جو کہ ابھی تک زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہوئے ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جا رہا ہے، ایون ان بھٹوں کو مسمار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ فیکٹریوں کے حوالے سے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جو ایمیشن کنٹرول سسٹم جن فیکٹریوں میں نہیں لگے ان فیکٹریوں کے خلاف اقدامات سخت سے سخت کیے جا رہے ہیں، ایون ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو فائن بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ وہی فیکٹریاں جو کہ کارروائی کے دوران سیل کی جاتی ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد انتظامیہ کے اپنے ہی کچھ لوگ جا کر وہاں پر کچھ پیسے وصول کر کے دوبارہ ان فیکٹریوں کو ڈی سیل کر دیتے ہیں۔ اس کے خلاف بھی کئی بار محکمہ ماحولیات کے سامنے جو ہے وہ گوشت گزار بھی کیا گیا، باوجود اس کے تاحال محکمہ ماحولیات کے نمائندگان یا پھر یوں کہہ لیں ان کے انسپیکٹر اپنے متعلقہ جو ان کی فیکٹریاں ہیں جن علاقوں میں وہاں پر اپنی گنڈا گردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان تمام سینیریو کی وجہ سے لاہور کی فضا بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی لاہور کی صورتحال کل بھی بتا دیا گیا تھا کہ لاہور آئندہ 12 گھنٹوں میں مزید صورتحال سنگین کا سامنا کرے گا، باوجود اس کے تاحال لاہور میں کوئی ایسی کارروائی اسپیشل نہیں کی گئی جس کے تھرو جو ہے وہ ہم کہہ سکیں کہ لاہور کی فضا کو بہتر کرنے میں محکمہ ماحولیات یا مختلف اداروں نے کوئی جی اہم ٹھیک ہے، قدم بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں اور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔